اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 187۔ اس میں روزے کے احکامات ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ بھی ان احکامات میں سے ایک خاص حکم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزوں کے ایام میں، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانے کی اجازت ہے، اور فرمایا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس آیت کے تحت کچھ احکام ہیں۔ ایک تو پہلے عرض کیا تھا کہ شروع میں جس وقت کوئی انسان سحری کے بعد عشاء پڑھ کے سو جاتا تھا، اسی کے ساتھ ہی اس کی نیا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ رات کا باقی حصہ بھی روزہ، اور اگلا سارا دن بھی روزہ، اور اگلے دن شام کو جا کر افطاری ہوتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور سحری کے وقت تک کھانے پینے کی بھی اجازت دے دی، اور اپنے بیوی کے پاس جانے کی بھی اجازت دے دی۔ تو اب اسی طرح حکم ہے کہ سحری کے بعد سے شام تک روزہ ہے، اور شام سے لے کر سحری کے وقت تک اجازت ہے۔ اب یہ ممانعت آ گئی کہ روزے کی حالت میں کھانے سے بھی رکنا ہے، پینے سے بھی رکنا ہے، اور اپنے بیوی کے پاس جانے سے بھی رکنا ہے۔ اس ضمن میں بس اوقات کچھ چھوٹے چھوٹے معاملات پیش آ جاتے ہیں، اور جس کی بنا پر روزے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ روزہ رہا یا ٹوٹ گیا۔ تو اس میں جو صحیح بات وہ یہ ہے کہ جو بیوی کے ساتھ وہ ملاپ ہے جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ حرام ہے، ممنوع ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد وہ گناہ گار ہے، اس کو توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور رمضان گزرنے کے بعد یہ روزہ جس میں یہ غلطی ہوئی اس کی قضا لازم ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کی بے احترامی کی وجہ سے 60 دن کے لگاتار روزے اس کے ذمہ لازم ہوں گے۔ اور یہی معاملہ کھانے اور پینے کا بھی ہے کہ جان بوجھ کر اگر کوئی کھا لیتا ہے، جان بوجھ کر اگر کوئی پی لیتا ہے۔ اب یہ جو کفارے کے روزے ہیں، اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کے لیے لگاتار 60 ہونا ضروری ہے، اس طرح کہ ان 60 کے بیچ میں بڑی عید کا دن بھی نہ آ رہا ہو۔ اگر کسی شخص نے اس حساب سے 60 روزے رکھنا شروع کیے کہ ان 60 کے بیچ میں بڑی عید کا دن آ جاتا ہے، تو ایسی حالت کے اندر اس دن چونکہ روزہ رکھنا حرام ہے تو وہ روزہ شمار نہیں ہوگا۔ تو اگر اس کے بعد 60 پورے کرے گا تو وہ 60 کی لگاتار ہونا جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے جس آدمی نے 60 روزے رکھنے ہیں اسے چاہیے کہ وہ چھوٹی عید کے دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، چھٹے دن شروع کر لے، تاکہ بڑی عید والا جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا، اس کی 6-7 تاریخ کو اس کے 60 روزے پورے ہو جائیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی چھوٹی عید کے 10ویں دن روزہ شروع کرتا ہے، تو ایک مہینہ یہ روزے اور ایک مہینہ وہ روزے، اور جس دن آخری روزہ ہو یا آخری 2 روزے ہوں اس دن بڑی عید آ جاتی ہے، تو اس کے یہ 60 کے 60 جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، اس کو پھر نئے سرے سے دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ اس لیے کہ اگر عید کے بعد والا جو چاند ہے ذی القعدہ کا وہ 29 کا ہو گیا تو اس صورت میں ایک دن کم ہو جائے گا، اور 60واں دن جو اس کا بنے گا وہ جا کر بنے گا بڑی عید کے دن۔ تو یہ بڑا سخت اور سنگین معاملہ ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی بھی انسان سے ایسی کوئی غلطی نہ ہو۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس طرح کا ملاپ جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہ حرام ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس سے کوئی اور درجے کا ہو، بیوی کے ساتھ رہنا، بیٹھنا، بات چیت کرنا، بوس و کنار کرنا، تو اس کی شریعت میں اجازت ہے، لیکن اس شخص کے لیے جس کو اپنے اوپر یہ بھروسہ ہو کہ وہ اس حد سے آگے نہیں جائے گا،
اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ایسا کرے ہی نہ، لیکن خدا نہ خواستہ اگر پاس ہے تو وہ ایک حد سے آگے نہ جائے، اس لیے کہ پھر وہ ایک ایسی جگہ داخل ہو جائے گا جہاں جا کر اس کے لیے رکنا اور بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ تو بہرحال اسی میں فقہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مرد ہے وہ بیوی کے ساتھ زبردستی کرتا ہے، اس کا روزہ ہے، تو روزہ پھر بھی ٹوٹے گا، قضاء اور کفارہ پھر بھی لازم ہوگا، البتہ وہ گناہ گار نہیں ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ سے اس کو معافی نہیں مانگنی پڑے گی، اس کے شوہر جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک معاملہ ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی خاتون نفلی روزہ رکھنا چاہے تو وہ اپنے شوہر کی مشاورت سے رکھ لے، یہ شریعت نے بہت زیادہ حق دیا ہے میاں کو اپنی بیوی کے لیے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص سو جاتا ہے اور اس کو غسل وغیرہ کی ضرورت پیش آ جاتی ہے یا خواب میں کچھ ایسا دیکھتا ہے تو وہ بھی معاف ہے، اور اس صورت میں روزے کے اوپر کوئی اثر یا فرق نہیں پڑے گا۔ اور غسل کرنے کا طریقہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دن میں اگر غسل کرتا ہے تو منہ کے خالی حصے میں پانی بھر کے کلی کرنی ہوگی، اور ناک کے باہر والے حصے کو تھوڑا سا پانی لگانا ہوگا، اور باقی جسم کو دھو لینا ہوگا، اور بس۔ اور اگر کوئی شخص زیادہ باہمی ہے تو وہ شام کو ایک دفعہ پھر غرارے بھی کر لے اور ناک کے نرم حصے تک پانی بھی پہنچا لے۔ تو پھر بھی اگر کبھی ایسی کوئی شک شبہ ہو یا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو وہ علماء سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس میں کبھی کبھار لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم پاس لیٹے ہوئے تھے اور اس دوران تھوڑا سا پانی جو ہے وہ نکلا، تو اس صورت میں اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، اس سے صرف وضو کرنا اور استنجا کرنا لازم ہوتا ہے۔ ابھی کل ہی کسی آدمی نے ہم سے تفصیل سے یہ بات سمجھی تھی، تو ہم نے کہا کہ آپ جو بحیثیت طالب علم چیزوں کو سن رہے ہیں تو آپ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی زندگی میں اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے متحدوں کے لیے، اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے، یا جو ہماری بہنیں ہیں بس اوقات ان کو سمجھدار یہ پڑھا لکھا سمجھ کر کچھ اور بہنیں ان سے مشورہ کر لیتی ہیں، سوال کر لیتی ہیں، تو ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو چیز ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، جو چیز جائز ہے وہ جائز ہے۔ اور شریعت جو ہے وہ اتنی صاف اور سچی بات کرتی ہے کہ جہاں اللہ نے اجازت دی تو وہ بالکل ٹھیک، اور جہاں منع کیا تو وہ بالکل منع۔ تو افراط و تفریط کے مابین جو ہے وہ اسلام ہے، دین فطرت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت جاننے میں حیا جو ہے وہ مانع نہیں ہونی چاہیے۔ اور آج انشاءاللہ میں نے عرض کرنا ہے کہ جیسے رمضان کے روزے ہیں تو اسی طرح قرآن پاک کے اندر کچھ اور روزوں کا بھی ذکر آیا ہے، تو وہ میں تھوڑا عرض کر دیتا ہوں کہ کس طرح کے اور کون کون سے روزوں کا ذکر آیا ہے اور احکام کے لحاظ سے کیا فرق ہے۔ جیسے رمضان کے روزے ہیں تو اسی طریقے سے روزوں کا ایک درجہ جو ہے وہ کیا ہے، نفلی روزے بھی ہیں، یعنی انسان پہ لازم نہیں لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھ لیتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام جیسے رمضان شریف سے پہلے محرم کا روزہ فرض تھا، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو محرم الحرام کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن اس کا سنت ہونا اور مستحب ہونا، پیغمبر علیہ السلام کا عمل ہونا، پیغمبر علیہ السلام کا شوق ہونا اب بھی باقی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی یہودی لوگ اس خوشی میں روزے رکھتے ہیں، محرم کا روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے مقابلے میں کامیاب ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہوں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں اور ان کی کامیابی کی خوشی کو منائیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اگلے سال اللہ نے زندگی تو ہم صرف ایک روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ ایک کے ساتھ ایک اور بھی رکھیں گے تاکہ ہمارے یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ تو نفلی روزہ جو ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات جمعرات کو روزہ رکھ لیتے تھے، یا جو مہینے کی چاند راتیں ہوتی ہیں ان کے جو ایام ہیں ان کے اندر بھی پیغمبر علیہ السلام سے روزہ رکھنا کثرت کے ساتھ ثابت ہے۔ اسی طرح بڑی عید کے جو 9 دن ہیں اس کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے، اور شعبان کی 15 تاریخ کو بھی بعض روایات سے روزہ ثابت ہے۔ تو یہ سارے کے سارے روزے نفلی روزے کہلاتے ہیں، اور روزہ رکھ کر اس کے جو آداب ہیں ان آداب کے اندر یہ روزے اور رمضان کے روزے برابر ہیں۔ اسی طریقے سے نفلی روزے کے حوالے سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ بالفرض
آپ کا سحری کے وقت سے خیال تھا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے تو بھی نیت کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سحری کے بعد جاگے ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ مجھے روزہ رکھ لینا چاہیے تو آپ نیت کر لیتے ہیں، تو نفلی روزے کے اندر یہ گنجائش ہے کہ آپ تھوڑا ٹھہر کر بھی نیت کر سکتے ہیں۔ یہی معاملہ رمضان کے روزے کا بھی ہے کہ اگر آپ کو سحری میں نیت کرنا یاد نہیں رہا تو بعد میں بھی آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ اور باقی جو کھانا پینا، حلق میں پانی، قے، جو احکامات باقی روزوں کے ہیں وہ سارے کے سارے نفلی روزے کے بھی ہیں۔ تو نفلی روزہ رکھنے سے پہلے تو نفلی ہوتا ہے، لیکن جب رکھ لیے جائے تو پھر اس کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اس میں البتہ کبھی ایسا ہو جائے معاملہ کہ بیوی کو شوہر حکم دیتا ہے تو اس کے لیے کچھ گنجائش ہے کہ وہ روزے کو پھر توڑ دے، بعد میں اس کی قضا ادا کرے۔ اور یہ جو کفارہ ہے روزہ توڑنے کے بدلے میں، وہ صرف رمضان کے روزے کا کفارہ ہے۔ اگر کوئی اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ توڑنا پڑتا ہے، تو اس کی صرف قضا ہے اور توبہ استغفار ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی اگر مہمان ہو کسی کا تو اس خاطر بھی تھوڑا بہت نفلی روزے کے حوالے سے کچھ گنجائش ہے، لیکن بہرحال روزہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اور اللہ کے قرب کا خاص ذریعہ ہے۔ تو جو حضرات گاہے بگاہے روزے کا اہتمام کرتے ہیں بہت اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، لیکن شریعت نے لگاتار روزے رکھنے سے بالخصوص کمزور آدمی کو منع کیا ہے۔ ہماری شریعت میں یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی لگاتار روزہ رکھتا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے تو 3 صحابہ کرام دروازے پر آئے اور آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں، ہم نے ان سے کچھ سوال کرنا ہے۔ تو آپ کے گھر سے بتایا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام ابھی گھر میں نہیں ہیں۔ تو ان صحابہ کرام نے باہر کھڑے ہو کر آپس میں یہ باتیں کی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ رات کو عبادت کیا کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں بس ہمیشہ روزے ہی رکھا کروں گا۔ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، کبھی نفلی روزے نہیں بھی رکھتے۔ تو حضور علیہ السلام کو بعد میں ساری باتوں کا پتہ چل گیا، تو آپ نے مسجد میں جمع فرما کر بتایا کہ بھائی میں اللہ کا نبی ہو کر بھی ہمیشہ ہر روز روزہ نہیں رکھتا، تو لہٰذا ہمارے لیے آرام کرنا بھی لازم ہے، نفس کا بھی حق ہے، اور جہاں تک شادی کا معاملہ ہے تو میں نے تو 1 سے زائد شادیاں کر رکھی ہیں، تو ہمارے اسلام کے اندر شادی نہ کرنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس لیے پھر آپ نے فرمایا کہ بھئی روزہ بھی جو ہے وہ آپ لگاتار ہمیشہ روزے سے رہیں، ایسا نہ کریں۔ اسلام میں نے جیسے عرض کیا کہ راہ اعتدال ہے، تو وہ ہمارا رات کو سونا بھی پسند کرتا ہے اور ساتھ میں جاگنا بھی، اور نفلی روزے رکھنا بھی پسند کرتا ہے، اور عام دنوں میں روزہ نہ رکھنا بھی پسند کرتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی سنت موافق جو چلتا رہتا ہے بس وہ نجات پاتا ہے اور اللہ کو پسندیدہ ہے۔ نبی سے بڑھ کر اگر کوئی نیک بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزوں کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہم نے منت مانی ہو، روزوں کی منت، تو اسی کو فقہ کی کتابوں میں نظر کے روزے بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے، فرض کرو کوئی آدمی کہتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، میرا بچہ شفا یاب ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، امتحان میں کامیاب ہو گیا تو روزہ رکھوں گا۔ تو اگر کوئی ایسا کر لے اور وہ کام ہو جائے تو پھر اس کے ذمہ روزہ رکھنا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی وہ روزہ چھوڑتا ہے تو سخت گناہگار ہوتا ہے، جاتے جاتے بھی زندگی میں اس کے ذمہ وہ باقی رہ جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جو ہمارے قریب ماضی کے بزرگوں میں سے ہیں، انہوں نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح شرطیں نہیں باندھنی چاہیے کہ اگر اللہ نے ایسا کر دیا تو پھر میں اللہ کے لیے یہ کروں گا، اور اللہ نے اگر ایسا نہ کیا تو پھر میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو آپ سے بن پڑے وہ کر دیں، اور اللہ سے عرض کریں کہ یا اللہ آپ بڑے رحمان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، اپنے فضل سے یہ کام کر دیں۔ جب ہو جائے تو پھر آپ بطور شکرانہ کے جو آپ کو توفیق ہو وہ ادا کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نظر میں مالی صدقہ مانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں دیگ پکواؤں گا، یا 1000 روپے ادا کروں گا، یا فلاں کروں گا، یا اسی طرح حج عمرہ ہے تو وہ بھی مال لے جانا پڑتا ہے، خرچ کرنا پڑتا ہے، تو اس میں بھی انہوں نے فرمایا کہ بھائی اگر آپ اللہ سے دعا مانگیں اور جو توفیق ہے خیرات کر دیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، آپ کا کام ہو جائے گا، پھر اس کے بعد بطور شکرانہ پھر ادا کر دیں۔
اسی طریقے سے یہ بھی عرض کیا جا رہا ہے کہ بھائی نفل پڑھ کر اور خیرات کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لینی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو پھر بطور شکرانہ چاہے روزے رکھ لیں، چاہے اعتکاف کر لیں، چاہے خیرات کر دیں، چاہے جو بھی کریں، کوئی حرج نہیں. لیکن بہرحال بحیثیت مسلمان اگر کوئی اللہ سے وعدہ کرتا ہے تو وہ نظر ہوتی ہے، اس کا پورا کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر وہ نظر کے روزے رکھنا اس پر لازم ہوگا. اب نظر کے روزوں کے حوالے سے ایک حکم یہ ہے کہ جب انسان نیت کرے تو اس کو لازمی طور پر رات سے یعنی سحری کے وقت سے پہلے یہ نیت کرنی ہوگی کہ یا اللہ وہ روزہ جس کی میں نے نظر مانی تھی وہ میں آج ادا کر رہا ہوں. اور اگر وہ کئی روزوں کی نظر مانی ہو تو اس صورت میں پھر وہ اس کو یہ کہنا ہوگا کہ جو جتنے روزوں کی میں نے نظر مانی ہے وہ میں ادا کرتا ہوں، اس میں سے پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. اگر وہ نیت نہیں کرے گا، روزہ رکھ لے گا، تو وہ اللہ کے ہاں نفل قبول ہو جائیں گے اور اس کے ذمہ جو واجب تھا وہ ادا نہیں ہوگا. اور باقی جو روزے کی ترتیب ہے، جو آداب ہیں، شرائط ہیں، وہ سارے کے سارے اسی طرح ہوں گے. اسی طریقے سے ایک جگہ قرآن پاک میں قسم کے کفارے کے طور پر بھی روزوں کا ذکر آیا ہے کہ اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے اور بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے قسم نہیں کھانی تھی تو اس کا کفارہ 3 روزے لگاتار رکھنے ہوتے ہیں. تو اس میں ویسے مساکین کو کھانا کھلانا ہے، اور اگر کسی میں طاقت نہ ہو تو پھر اس کے لیے 3 دن لگاتار روزے رکھنا ہوتا ہے. تو اس میں بھی یہی طریقہ ہے کہ روزے 3 دن رکھیں گے، لگاتار رکھیں گے، اور اس کی نیت کریں گے کہ یا اللہ میں نے جو قسم کھائی اور توڑی اس کا جو کفارہ میرے ذمہ لازم ہے اس کے روزے کے طور پر میں یہ روزے ادا کرتا ہوں. اسی طریقے سے قرآن پاک میں ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ اگر کوئی کسی سے قتل ہو جاتا ہے انسان جو اس کا قتل کرنا چاہ نہیں رہا تھا، عمدن نہیں تھا، خطأ تھا، تو اس میں بھی کفارے کے طور پر روزے کا ذکر ہے. اسی طرح حج کے موقع پر بھی ایک جگہ ارشاد ہے کہ بھئی اگر کوئی شخص وہاں پر جائے اور وہ کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے، سر وغیرہ منڈوا لیتا ہے یا کچھ ہے، تو اس پر بھی بطور دم اس پہ خط صدقہ بھی ہوتا ہے. اور بعض صورتوں میں صدقہ کہ اس کے پاس گنجائش نہ ہو، دم ادا نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے ذمہ کچھ روزے رکھنا لازم ہوتا ہے. تو ان میں بھی ایک نیت وقت پر کرنا ضروری، اور نمبر 2 اسی ترتیب سے طریقے سے روزے کو ادا کرنا ضروری ہوگا. اگر نیت نہیں کرتا یا پھر اس ترتیب سے نہیں رکھتا تو پھر اس کی وہ ادائیگی نہیں ہوگی، بس وہ روزہ ہو جائے گا، اللہ اس کو ثواب دے دے گا، لیکن اس کی جو ذمہ داری تھی وہ اس سے ادا نہیں ہوگی. تو بہرحال اس وقت چونکہ ہم رمضان کے روزے اور ان آیات کی تفسیر کر رہے ہیں جن میں رمضان کے روزے کا ذکر ہے، تو اس میں تقریباً ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ جو عمومی مسائل پیش آتے ہیں اس پر ہماری طرف سے بات چیت ہو جائے. تو ضمناً چونکہ بعض جگہوں پر یہ جو لفظ صوم ہے یا صیام ہے یہ قرآن پاک میں اور جگہ بھی آیا ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہم روزہ کرتے ہیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ فارسی کا لفظ ہے جو ہمارے اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال تصوم اور صوم، صیام یہ متعدد بار قرآن پاک میں آیا ہے، اور وہ تقریباً ان معنی اور مقاصد کے لیے آیا ہے جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں. تو اس میں آخری بات عرض کر دوں کہ روزے کو اچھا بنانے کے لیے ایک سحری کے وقت دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، یعنی ایک تو نیت کرنی ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، وہ ہو گئی. اس کے ساتھ وہ دعا چاہے ہم نیت کرتے وقت کر لیں، اٹھتے وقت کر لیں، یا بس اوقات آدمی نماز کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے، وضو کرنے جا رہا ہے، وضو کر کے مصلی کی طرف آ رہا ہے یا نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ لے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، آپ اپنے فضل سے مجھے ایسی روزے کی توفیق عطا فرمائیں جو روزہ آپ کو پسند ہو اور میری بخشش اور نجات کا ذریعہ ہو اور میرے لیے تقوی حاصل کرنے کا سبب بنے. اس دعا سے انشاءاللہ ایک تو خود ہمارے نفسیات پر، دل دماغ پر اثر رہے گا، اور دوسرے نمبر پر جب ہم اللہ سے یہ مانگ کے روزہ رکھیں گے تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمیں توفیق دے گا وہ روزہ رکھنے کی جو روزہ رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان چیزوں سے بچائے گا جن سے بچنا چاہیے. پھر اس کے بعد دن میں نظر نیچی ہو، توجہ اللہ کی طرف ہو، اور
دل میں اللہ کی طرف ہم کلام رہیں، دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں، اللہ سے مناجات کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہیں، اور اس پر اپنے دل پر نظر رکھیں کہ کیا میرا روزہ اسی طرح جا رہا ہے جیسے جانا چاہیے۔ تو جب ہمارا قلب اللہ کی طرف متوجہ رہے گا دن بھر، تو عمومی طور پر پھر انشاءاللہ ایک تو روزہ لگے گا نہیں، اور دوسرا روزہ جو ہے وہ محفوظ رہے گا، وہ ضائع نہیں ہوگا، خراب نہیں ہوگا، ٹوٹے گا نہیں۔ تو یہ جو عبادت ہے دعا کی اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی، اس کی بڑی برکات ہیں، بڑے فوائد ہیں، اور بڑی نورانیت ہے، روحانیت ہے۔ آپ کام کر رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں آ رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، یا کوئی بھی دستی کام ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن دل سوچ جو ہے نا وہ اللہ سے متوجہ ہو، اور دل میں ہماری اللہ سے دعائیں چل رہی ہوں۔ اور دعائیں پر میں بتاتا ہوں کہ کیا دعا مانگنی چاہیے۔ اور تیسرا جو ہے، شام کو افطاری کے وقت جو ہے وہ دعا پھر مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میں نے روزہ رکھا، آپ کے فضل سے، توفیق سے ویسا نہیں رکھ پایا جیسا رکھنا چاہیے تھا، تو آپ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے میرے روزے کو ویسا قبول فرما لیں جیسا آپ کو پسند تھا۔ تو میرے سوچ میں، بول میں، سننے میں، کہنے میں کچھ بھی آپ غلطی کوتاہی ہوئی تو یا اللہ معاف فرما دے، اور کل مجھے وہ روزہ رکھوا جو آپ کو پسند آ جائے۔ انشاءاللہ یہ سحری کی دعا، افطاری میں روزے کی قبولیت اور صحیح ہونے کی دعا، اور دن میں جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ رہ کر دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں، یہ انشاءاللہ روزہ ہمارا بڑا بابرکت ہوگا، بڑا نتیجہ خیز ہوگا۔ اب اس میں نے عرض کیا کہ ہمیں چلتے پھرتے دل اللہ کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے اور دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ تو ہماری دعائیں عام طور پر 3 4 5 6 7 8 9 حد 10 ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں میں اللہ سے اور کیا مانگوں۔ وہ جو 4 5 چیزیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری زمانے اور عمر اور ضرورت کے لحاظ سے تھوڑی جدا ہوتی ہیں۔ جب ہم طالب علم ہوتے ہیں تو ہماری جو پکی ٹھکی لازمی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے کامیاب فرما، اچھے نمبر عطا فرما، اچھا CGPA ہو یا آنول وغیرہ، جو اس میں ہم بس وہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں ہمیں جس چیز کی ضرورت ہو، مثلا کسی کو موٹر سائیکل چاہیے، اور ہماری کوئی بہن ہے تو وہ سوچتی ہے کہ میری سیف الماری الگ ہونی چاہیے، اپنی ہونی چاہیے، یا کچھ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے اچھا سا موبائل مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جس وقت ہم تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں، پھر ان دنوں میں ہم بس آ جا کے اللہ تعالیٰ سے اچھی جاب مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئے ہیں تو پھر ہم اولاد مانگ رہے ہوتے ہیں یا مکان مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بس یہ 5 4 دعاؤں سے زیادہ ہماری دعائیں ہوتی نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں یہ بہت تھوڑی سی ہیں۔ اللہ سے سب سے پہلے تو اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا تعلق مانگنا چاہیے۔ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں، اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک ابدا، جس کا اردو میں ترجمہ ہے کہ یا اللہ میرے دل کو پاک فرما اور اپنے نور سے میرے دل کو منور فرما۔ اور اسی طرح اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ان لوگوں کی محبت عطا فرما جو آپ سے محبت کرتے ہیں، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اور یا اللہ مجھے ان اعمال کی محبت عطا فرما جو مجھے آپ کی محبت کے قریب کر دے۔ تو اللہ سے اللہ کو مانگنا جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے، اور اللہ سے اللہ کو مانگنے کا مطلب اللہ کا قرب، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف مانگنا ہے۔ تو دعا میں یہ مانگنا ہے کہ اللہ مجھے اپنا خوف عطا فرما، اپنی خشیت عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اتنی محبت، معرفت، اتنا تعلق کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچ جاؤں، اور دنیا میں رہتے ہوئے میں آپ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ دعا کا ایک عنصر پہلا یہ ہے کہ اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے سیدھے راستے پہ چلا اور مجھے گمراہی سے بچا۔ اور یہ دو اہدنا الصراط المستقیم والصراط الذین انعمت علیہم، اس کا ترجمہ دل میں مانگتے رہیں کہ اللہ سچے لوگوں کا راستہ، سیدھے لوگوں کا راستہ، نبیوں کا راستہ، صحابہ کا راستہ، اولیاء کا راستہ۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی گمراہ نہیں کرے گا، ہمارا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا، غیر ایمان پر نہیں ہوگا۔
اگر اللہ کے ہاں اس دعا سے بہتر کوئی اور دعا ہوتی تو اللہ تعالیٰ نماز کے اندر اس دعا کو بھی لازم کر دیتے، لیکن ہر نماز میں جو لازمی عنصر ہے وہ ہدایت کی دعا ہے جو ہم سورۃ الفاتحہ میں مانگتے ہیں۔ یہ دو دعائیں اہم ہو گئیں، ایک اللہ سے اللہ کی محبت و معرفت، اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستہ ہدایت کی دعا۔ تیسری دعا جو ہمیں کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے وہ ہے استغفار، گناہوں سے معافی، کہ یہ کثرت سے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میں بہت گناہ گار، میں بہت خطا کار، بہت سیاہ کار، میرا چلنا پھرنا، عبادت، حج، عمرہ، آپ کے گھر کا طواف بھی یا اللہ پتہ نہیں کس طرح کا ہے، تو میں نے دنیاوی خواہشات کو پال پال کر آپ کو دور کر دیا ہے، تو یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ جو استغفار ہے یہ اتنی شاندار اور قیمتی اور بہترین دعا ہے کہ نبی علیہ السلام جو بخشائے اللہ کے نبی ہیں، انبیاء کے سردار ہیں اور خلاصہ کائنات ہیں، حضور علیہ السلام دن میں پتہ نہیں 70 اور کتنی مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ تو یہ جتنی کثرت سے مانگیں گے دنیا کی چیزیں اس کے مقابلے میں بہت ہیچ ہیں، بہت تھوڑی ہیں، بہت مختصر ہیں، اور ان کا کوئی خاص ان چیزوں کے مقابلے میں وقت نہیں ہے۔ 3 ہو گئیں۔ چوتھے نمبر پر جو کثرت سے چیز مانگنے والی ہے وہ ہے ایمان پر خاتمہ۔ یہ کوشش کریں کہ ہر روز 5-10 دفعہ 20 دفعہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں کہ یا اللہ بس میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، یا اللہ میری آپ سے ایک ہی پہلی، آخری، دوسری، تیسری، چھٹی، نویں، سویں یہی دعا اور درخواست ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو آپ کی جنت پکی، تھوڑی بہت اگر کمی کوتاہی کے ساتھ بھی، لیکن انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو جنت ڈن ہے۔ اور یہ اتنی ساری دعائیں ہو جائیں پھر اللہ تعالیٰ سے اللہ کا علم مانگنا ہے کہ یا اللہ مجھے علم دین عطا فرما۔ جس کو علم دین عطا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ پھر اس کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی دیتا ہے، صحیح عمل کی۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العزت جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کے اندر گہری سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو دین میں گہری سمجھ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے بھلائی مانگنا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے علم کا سوال کریں، رب زدنی علما۔ خود نبی سے کہا گیا کہ اے نبی آپ کہیں مجھ سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ مجھ سے اپنے لیے علم مانگا کریں۔ قل، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا نبی کو، تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت کے ہاں علم مانگنے، علم کی دعا کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی اور کچھ مانگے نہ مانگے لیکن میرے سے یہ ضرور مانگے کہ میں آپ کے علم میں اضافہ کروں۔ تو جب نبی کے لیے حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ رب زدنی علما، تو ہم کیا ہیں؟ تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہم نے کتنی بار، یہ کتنوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا ہوگا کہ یا اللہ مجھے علم عطا فرما؟ بہت کم۔ اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی چیزیں ہیں، جن کے مانگنے سے اللہ راضی بھی ہوتا ہے اور وہ مل جائیں تو سمجھو سب کچھ مل گیا، ان میں سے یہ دعائیں ہیں، جن میں سے ایک دعا اللہ تعالیٰ سے علم مانگنا بھی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ نیک اعمال کی توفیق مانگنی ہے، اور اس کے بعد اپنی ذات کے لیے، اپنے اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفا مانگنی ہے، برکت مانگنی ہے، خوش نصیبی کی دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے امتحان کی، شادی کی، بچوں کی، اولاد کی، مکان کی، گاڑی کی، حج عمرے پہ جانے کی، اور جو آپ کے دل میں جائز چیزیں ہوں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ تو ہم آج کی گفتگو اسی پر ختم کرتے ہیں کہ جتنی دعائیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، تو یہ ساری دعائیں اللہ رب العزت میرے حق میں اور ہم سب کے حق میں اور پوری امت مسلمہ کے حق میں، ہماری نسلوں کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگا کریں۔ تو انشاءاللہ کل ہم زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو شروع کریں گے، تو اب اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتا ہے۔ آج ہم نے آپ کو روزے کی اقسام، ان کے احکام، اور پھر روزے کی حالت میں جو دعائیں مانگنے کا اہتمام کرنا ہے ان دعاؤں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ جی شاباش، کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو جلدی سے پوچھ لے۔